انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اور یہ جو بغیم بینہم ہے نا، یہ بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش ہوتی ہے، میں آگے بڑھ جاؤں۔ یہی ہے اصل میں جو بنیادی قوموں کے اندر جو سب سے زیادہ جو زوال کی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے حق کا انکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ حق نہیں ماننا، صرف وہ چیز ماننی ہے جو آپ کو دوسرے کے مقابلے میں فائدہ دے۔ جب یہ بنیاد بنتی ہے تو قوموں کے اوپر تباہی و بربادی آتی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، اور فرمایا کہ یہود و نصارہ کے اندر یہی بنیادی خرابی تھی۔ اب قانون بتایا جا رہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو بھی اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے۔ اب اس سے مراد اللہ کی آیتیں کون سی ہوں گی؟ وہ والی آیات ہوں گی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دین صرف اسلام ہے، اور یہ بات صرف قرآن میں نہیں آئی بلکہ یہ تورات کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی یہ بتایا گیا تھا کہ دین وہ ہوگا جو آخری نبی لے کے آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائی گئی تھی، وہ دین ہوگا، اور یہ بتایا گیا تھا ان کو۔ اور اب وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اس طرح کی آیات سے بھی اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے اور دین اسلام کو دین نہیں سمجھتا بلکہ کسی اور چیز کو دین سمجھتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو پھر یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اسی طرح چلتا رہے گا اور یہ معاملہ کبھی کبھی ختم نہیں ہوگا، ان قریب سارا کچھ تلپٹ ہو جانے والا ہے، ساری یہ بساط لپیٹ دی جانے والی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ حساب کرے گا۔ فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کٹ حجتی کرتے ہیں اور دلائل کا تبادلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دلائل تو ہیں ہی نہیں ان کے پاس، کٹ حجتیاں ہیں، فَقُلْ، تو آپ اعلان فرما دیجئے، اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، میں تو اسلام لایا اور ہر وہ شخص جو میری پیروی کرتا ہے، جس نے میری پیروی کی وہ بھی اسلام لے آیا، ہم سب نے تو اسلام قبول کر لیا۔ اسلمت کا معنی ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ وجہیہ، وجہن بنیادی طور پر چہرے کو کہتے ہیں، اصل میں چہرے کو نہیں کہتے، لغت میں چہرے کو نہیں کہتے، لغت میں وجہن کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی شخص کا وہ حصہ، وجہن کا مطلب ہوتا ہے رخ، اس رخ کو وجہن کہتے ہیں جو کسی بھی شخصیت میں سب سے پہلے نظر آتا ہے، جو پہلو سب سے پہلے کسی کے سامنے آئے اس کو وجہن کہتے ہیں۔ تو انسان کی شخصیت میں چونکہ سب سے پہلے انسان جس کو دیکھتا ہے وہ چہرہ، اس لیے چہرے کے اوپر یہ لفظ وجہن بولا جانے لگا۔ اب اس کا مطلب ایک حصہ بھی ہے، وجہ النہار، وجہ النہار قرآن پاک کے اندر آتا ہے، تو اس کا مطلب جب یہ کسی شخصیت کے لیے آتا ہے وجہ کا لفظ، تو اس سے مراد چہرہ بھی ہے، لیکن حقیقت میں پوری شخصیت مراد ہے، کہ جس شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو چہرہ ہوتا ہے اس کو ہم چہرہ مراد لے لیتے ہیں بعض اوقات اگر تخصیص ہو، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وجہن کا معنی پوری ذات ہوگی، اس سے مراد صرف چہرہ نہیں ہوگا۔ اور جب یہ کہا کہ اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنا چہرہ اللہ کا فرما بردار کر لیا، اللہ کا مطیع کر لیا، تو اس کا مطلب صرف چہرہ نہیں ہے بلکہ پوری کی پوری ذات ہے۔ بلکہ اس کو اسلمتو کا جو لفظ ہے، یہ دیکھیں سین لام میم کا مادہ ہے، اسلام بھی اور اسلمتو بھی۔ اسلام سلامتی کا دین، سین لام میم اسی سے سلامتی ہے، اسی سے سلم ہے، اسی سے سلم ہے، اسی سے سلم ہے، جس کو سیڑھی کہتے ہیں اوپر چڑھنے کی جگہ۔ علی ھذا القیاس بہت سارے اس کے معنی ہیں اسلام کے، لیکن ہر معنی کے اندر ایک، یعنی تمام معانی کے اندر ایک مشترکہ بات ہے کہ اس کے اندر اطاعت، فرمانبرداری اور کسی چیز کو کسی چیز کے سپرد کر دینا کسی بلند مقصد کے لیے، یہ ہر ایک کے اندر شامل ہے۔ کوئی اعلیٰ مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ کسی کو سپرد کر دیتے ہیں، کوئی فائدہ کر لینے کے لیے، تو اسلمتو کا مطلب ہوگا مطیع اور فرمانبردار ہونا بھی، اور اسلم یسلم اسلام جب یہ باب فعال سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ اسلمت وجہیہ، میں نے اپنا آپ سپرد کر دیا، لہذا اسلام اصل میں ہے ہی کامل سپردگی کا نام۔ اس کے اندر معنویت یہ ہے کیا سپرد کرنا ہے اللہ کے، اصل میں
وہ جو اللہ نے اختیار دیا تھا نا انسان بنا کے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرم و اما کفورا، اللہ نے ایک اختیار دیا تھا کہ یہ انسان تو بن گیا ہے، عقل و شعور دے دیا ہے، اب رستے تمہارے پاس دو ہیں، ان دو رستوں میں سے جو رستہ تم اختیار کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ انسان یہ کہے کہ یا اللہ میں یہ اختیار استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ اصل میں اس میں نقطہ یہ ہے کہ جب یہ دو راستوں کی بات کی جاتی ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ انسان کو اختیار نہیں دیا گیا اور انسان بھی باقی مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہے۔ اگر یہ انسان باقی مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہوتا، جیسا کہ اس کو اختیار دینے کے بعد اشرف المخلوقات بنا دیا گیا، وہ اگر اشرف المخلوقات نہ بنایا گیا ہوتا، اس کو شعور اور اختیار نہ دیا گیا ہوتا، تو انسان کیا ہوتا؟ انسان باقی مخلوقات کی طرح ہوتا۔ اور باقی مخلوقات کیا کر رہی ہیں؟ وہ ساری کی ساری اللہ کی بندگی کر رہی ہیں۔ ساری مخلوق اللہ کی بندگی کرتی ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، زمین و اسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی، اللہ کی اطاعت کرتی، اللہ کی بندگی کرتی، اور درمیان میں فضاؤں میں اڑنے والے جو پرندے ہیں، ساری مخلوق کو ساری کی ساری اللہ کی بندگی کرتی۔ کل قد علم صلاتہ تسبیحہ، سب کو معلوم ہے کہ نماز کیا ہے اور تسبیح کیا ہے، ہر مخلوق کو معلوم۔ گویا کسی بھی پوری مخلوق کے پاس اللہ کی بندگی سے انحراف کا اختیار نہیں ہے۔ انسان کو اگر اختیار نہ دیا گیا ہوتا تو یہ بھی اللہ کی بندگی کر رہا ہوتا نا۔ تو اب جو اختیار دیا گیا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک راستہ ہے بندگی کا، یہ راستہ بندگی کا، اب اس کو اختیار دے دیا گیا۔ اختیار دینے کے بعد فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ تجھے اختیار دیا ہے دو راستوں کا، چاہے تو اس راستے پر چل، چاہے تو اس راستے پر چل۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ اختیار دینے کے بعد بھی فرمایا کہ تم بندگی کے راستے پر چلنا، اور جو بندگی کے راستے پر نہیں چلتا وہ کدھر چلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ راستہ جس طرف چلنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ راستہ تو پہلے بھی موجود تھا، اگر اختیار نہ دیا جاتا تو یہی راستہ تھا۔ اب جو اختیار دیا گیا ہے وہ کا راستہ کون سا ہے؟ وہ انحراف کا راستہ ہے، وہ کفر کا راستہ ہے، وہ اللہ کی بندگی کا راستہ نہیں ہے، وہ اللہ کے سامنے بغاوت کا راستہ ہے۔ لہذا اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ اسلمت وجہی للذی، اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ کیا مطلب؟ کہ یا اللہ وہ جو اختیار تو نے مجھے دیا تھا نا، وہ انحراف کا اختیار ہے، اللہ وہ تیری بغاوت کا اختیار ہے، میں وہ اختیار استعمال نہیں کرنا چاہتا، میں تیری بندگی کا رستہ اختیار کرنا چاہتا۔ جب انسان کلمہ شہادت پڑھ کے اسلام قبول کرتا ہے تو یہ کامل سپردگی ہے، اپنے اختیار سے دستبرداری کا اعلان ہے کہ یا اللہ میں وہ مرضی اپنی استعمال نہیں کرنا چاہتا، میں کروں گا تو میں تو جہنم میں چلا جاؤں گا، میں اگر اپنا اختیار استعمال کروں گا تو یہ تو تیری بغاوت ہوگی، تو یا اللہ میں اپنا اختیار استعمال نہیں کرتا، بلکہ میں اسی بندگی کے رستے پر جاتا ہوں جو تیری بندگی کا رستہ ہے۔ یہ ہے معنی اسلمت وجہی للہ، میں اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، ساری مرضیاں ختم۔ فرمایا ومن اتبعن، جو میری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی اسی روش پہ ہیں کہ ہم نے اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہ ہے اسلام، اپنے آپ کو مطیع اور فرمانبردار بنا دینا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور آپ اعلان فرمائیے ان لوگوں میں جن کو کتاب دی گئی ہے، وَالْأُمِّيِّينَ، اور جو ان پڑھ لوگ ہیں ان میں، أَأَسْلَمْتُمْ، ان سے پوچھئے اس کام پر تم بھی تیار ہو کہ نہیں؟ ہم نے تو اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دیا، تم بھی مطیع اور فرمانبردار ہوتے ہو کہ نہیں؟ أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ اور اسلام لانے کا مطلب اپنی مرضیوں سے دستبردار ہو جاؤ، اپنی خواہشات سے دستبردار ہو جاؤ،
اپنی خواہشات کو اور مرضیوں کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دو۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ ان سے پوچھو۔ کن سے پوچھو؟ اہل کتاب، یہودیوں سے، عیسائیوں سے۔ والامیین، امیین کا مطلب ہے، لفظی معنی ہے امی کی جمع امیین، اس کا مطلب ہے ان پڑھ۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو پورے عرب کے اندر مشرک کہلاتے تھے اس دور میں، ان کو امی کہا جاتا تھا کہ کیونکہ وہ یہودی اور عیسائی روایت کے ساتھ منسلک نہیں تھے۔ جو یہودی یا عیسائی روایت کے ساتھ منسلک تھے وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے تھے، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے۔ عیسائی انجیل کو کلیم کرتے تھے، یہودی تورات کو کلیم کرتے تھے، وہ علم والے لوگ تھے، گویا یہ پڑھے لکھے اور پڑھنے لکھنے والے لوگ تھے۔ اور جو ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے، چاہے وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے چاہے نہیں جانتے تھے، لیکن وہ ان دونوں روایتوں میں سے کسی روایت کے ساتھ منسلک نہیں تھے، تو وہ سارے کے سارے امی کہلاتے تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے امی کہا کہ یہ نبی امی ہیں، کہ دنیاوی اعتبار سے آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، نہ ہی ان کی اس روایت کے ساتھ منسلک تھے۔ اللہ نے ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل کی، آپ نے پڑھایا۔ لہٰذا ان پڑھوں سے مراد یہ تمام کے تمام مشرکین ہیں جو پورے عرب کے اندر موجود تھے۔ تو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں، قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، آپ کہیے، آپ اعلان کیجئے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا حکم دیا جا رہا۔ یہ ہے وہ بات جو میں نے عرض کی تھی کہ آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 32 تک بنیادی طور پر یہ دعوت کی بات ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے خطوط جو لکھے، دعوتی خطوط پورے عرب کے اندر، بلکہ کیسر و کسرا کو بھی آپ نے خطوط لکھے، اور سب کو خطوط لکھے، دعوتی خطوط، اور اپنے وفود بھیجے، وہ اس آیت کے نزول کے بعد بھیجے۔ گویا عیسائیوں کو بھی دعوت دینی ہے، یہودیوں کو بھی دعوت دینی ہے، مشرکین کو بھی دینی ہے، سارے ازموں کو ماننے والوں کو دعوت دینی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، قل للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم، سب سے پوچھو، ان کو دعوت دو اور ان سے پوچھو کہ کیا تم اسلام لائے ہو، اور پھر ساتھ ان کو بتا دو کہ اسلم تسلم، جو اسلام لے آئے گا وہ امن و سلامتی اس کو مل جائے گی۔ دنیا میں اگر امن قائم ہو سکتا ہے تو وہ اسلام سے قائم ہو سکتا ہے، لہذا پوری دنیا کو دعوت دو۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی دعوت میں لگائی۔ آپ پوری زندگی لگے رہے، اور حجاز میں دعوت دی، مکے میں دعوت دی، طائف میں دعوت دی، مدینہ میں آ کے دعوت دی، لیکن جب یہ حکم ہوا تو پھر مدینہ کے باہر بھی دور دور جگہوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفود بھیجے، سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اور اگر وہ اسلام قبول کر لیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہ ہے معیار۔ اس سے پہلے کوئی کہے میں یہودی ہوں اس لیے میں ہدایت یافتہ ہوں، میں عیسائی ہوں میں ہدایت یافتہ ہوں، مجھے فلاں فکر کا میں ماہر ہوں اس لیے میں ہدایت یافتہ ہوں، اس کو جتنے مرضی نظریات کے ماہر ہونے کا دعویٰ ہو، ہدایت کا معیار اب صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ماننا ہوگا۔ جس نے اسلام قبول کر لیا فقد اہتدوا، اس نے وہ ہدایت پر آ گیا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو لکھا السلام علی من اتبع الہدا، ہر اس شخص کو سلام ہے جس نے اس ہدایت کی پیروی کی۔ ان اسلموا فقد اہتدوا، اگر اسلام لاؤ گے پھر ہدایت ملے گی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامل طور پر ادا فرما گئے، اب وہ فریضہ جو ہے وہ امت کی طرف شفٹ ہو چکا ہے۔ اب یہ اعلان گویا جو قل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، حقیقت میں یہ ہم سب کو جو امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم سب کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی کافر بے خبر مر گیا تو اس کی پکڑ ہم سے ہوگی، اس لیے ہوگی کہ یہ اعلان، یہ ہر ایک کو یہ معیار پیش کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پیش فرما دیا۔ جہاں پہنچ سکے خود پہنچے، نہیں پہنچ سکے تو آپ نے خطوط بھیجے، اپنے وفود بھیجے، ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا۔ آج بھی اگر کوئی دنیا کا کونا باقی ہے جہاں اسلام نہیں پہنچا
تو اس کے ذمہ دار آپ اور میں ہیں. ہم ذمہ دار ہیں اور ہم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم دین پہ پہنچا سکتے تھے، تم نے کیوں نہیں پہنچایا. ہم نے کسی کو یہ سوال کیا اسلم تو فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا کہ یہ ہے اللہ کا دین؟ کبھی بتائیں تو صحیح ان کو جا کے. اللہ اکبر. یہاں ہمارے ایک مہمان آئے تھے، وہ پوری دنیا میں جاتے ہیں مختلف جگہوں پر. وہ بتا رہے تھے کہ افریقہ میں 200 دیہات میں گیا ہوں. تو کہتے ہیں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں جا کے آپ اسلام کا نام لیں، ان کو سمجھائیں اور وہ فوراً مسلمان ہونے پر تیار نہ ہو جائیں. کہتے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں. اور دنیا بے خبری کی موت مر رہی ہے، اور جو بے خبری کی موت مر گیا اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں جن کو اللہ نے علم دیا ہے، جن کو اللہ نے قرآن دیا ہے، حامل قرآن امت بنایا ہے. یہ ذمہ دار ہے. ہم اگر اپنی ساری صلاحیتیں اس کے اوپر نہیں لگاتے تو اس کا مطلب ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے. فرمایا فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا آپ نے پہنچا دیا، اگر وہ پھر بھی منہ پھیرتے ہیں. فَإِنْ تَوَلَّوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تو آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے. ہدایت ہمارے ذمے نہیں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھی. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جس کو آپ چاہتے ہیں اپنی خواہش سے آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تم ہدایت نہیں دے سکتے. ہاں ان کو ہدایت کا راستہ بتانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر آپ بتا دیتے ہیں اور پھر بھی وہ کوئی نہیں مانتا، جو مان جائے گا وہ بچ جائے گا، جو نہیں مانتا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ آپ کے ذمے تو صرف اور صرف پہنچا دینا تھا، وہ آپ نے پہنچا دیا. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کس کے کیا کرتوت ہیں، کون کیا کر رہا ہے. لہذا کوئی پہنچا رہا ہے کہ نہیں پہنچا رہا اور اللہ کی دیوی صلاحیتوں کے مطابق وہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، تو ذمہ داریاں کون سی ہیں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کون کتنا ذمہ دار ہے، کون کتنی صلاحیت رکھتا ہے، کون کہاں کہاں دین کا پیغام پہنچا سکتا ہے، کون کیسا کردار پیش کر سکتا ہے. ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، اللہ خوب جانتا ہے. اللہ خوب جانتا ہے. واللہ بصیر بالعباد کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم. بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا. یہ ونس اگین یہ آیات سے مراد کون سی آیات ہیں؟ جو آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پتہ بتاتی ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں. چاہے اپنے آپ کو دیندار کہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے. یا مطلقاً اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر حق کے. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے جو لوگ انصاف کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی قتل کرتے ہیں. دین کا حکم دینے والے، دین کا کام کرنے والے، ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں. اللہ اکبر. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت اصل میں ایک چیلنج کا سا انداز ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے، اور خاص طور پر یہودیوں کے لیے کہ اے یہودیوں اور اے عیسائیوں، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہارے دین کی سچائی اور حقیقت کیا ہے؟ تمہاری حقانیت کا دعوی باطل وہ اس قدر باطل ہے کہ تم تو نبیوں کو قتل کرتے رہے ہو. تمہارا کردار یہ ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. تورات میں نازل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں یہ ہیں، انجیل میں نازل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں یہ ہیں، تم نے جھٹلا دیا. اور تاریخ تمہاری یہ ہے کہ یقتلون النبیین بغیر حق، تم ناحق قتل کرتے رہے انبیاء کو، جو قرآن نے مختلف جگہوں پہ سورہ بقرہ کے اندر بھی فرمایا فریقا کذبوا وفریقا یقتلون یا فریقا کذبتم وفریقا تقتلون کہ کچھ نبیوں کو تو تم نے جھٹلایا، کچھ نبیوں کو سرے سے قتل ہی کر دیا. اللہ اکبر. تو فرمایا فبشرہم بعذاب علیم ان کو عذاب علیم دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے. فبشرہم کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری، ان کو خوشخبری دے دیجئے. اللہ ان کے لیے یہی نوید ہے.
ان کے لیے یہی خبر ہے، اس سے اچھی کوئی خبر نہیں مل سکتی۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فبشرہم، ان کو خوشخبری دیجئے بعذاب علیم۔ اللہ اکبر۔ علامہ طبری نے اور علامہ ابن کثیر نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ہوگا؟ فبشرہم بعذاب علیم ہے نا، تو سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے سخت عذاب قیامت کے دن اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو، یا پھر اس نے کسی ایسے شخص کو قتل کیا ہو جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کر رہا تھا۔ یعنی اس کا قصور یہ ہے کہ وہ تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا، تمہیں وہ بہت بندہ برا لگتا ہے۔ اب ظاہر ہے جو آدمی رنگ میں بھنگ ڈالنے والا ہو وہ تو برا لگتا ہے نا، کہ آپ کو ہر وقت وہ نیکی کا حکم دے اور ہر وقت برائی سے روکے کہ یہ برائی ہے، تو ایسا شخص معاشرے کو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا جو کسی نبی کو قتل کر دے یا کسی ایسے شخص کو قتل کر دے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کر رہا ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ اس کو قتل کر دینے والا، قتل کرنا ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے، اور قاتل کی سزا دائمی جہنم ہے جو کسی کو خواہ مخواہ قتل کر دیتا ہے۔ لیکن فرمایا جو اس سب سے زیادہ سخت عذاب ہے وہ ان کے لیے ہے، اور یہ تشریح ہے فبشرہم بعذاب علیم کی، کہ ان کو خبر دے دیجئے، ان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یعنی ہو ہی نہیں سکتی کوئی اور سوائے اس کے کہ ان کے لیے دردناک عذاب۔ وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔